کیا خوب لے کے آئی ہے منظر شب برات، کیا خوب لے کے آئی ہے منظر شب برات، ہر دل کو کر رہی ہے معطر شب برات، ہر دل کو کر رہی ہے معطر شب برات۔ اللہ کے کرم سے شہدی کے فیض سے، اللہ کے کرم سے شہدی کے فیض سے، رحمت کا لے کے آئی سمندر شب برات، رحمت کا لے کے آئی سمندر شب برات۔ رحمت کی رات ہے یہ تو برکت کی رات ہے، رحمت کی رات ہے یہ تو برکت کی رات ہے، اس واسطے ہے راتوں میں بہتر شب برات، اس واسطے ہے راتوں میں بہتر شب برات۔ توبہ قبول ہوتی ہے اس رات میں بالیقین، توبہ قبول ہوتی ہے اس رات میں بالیقین، عصیہ کے واسطے ہے دلبر شب برات، عصیہ کے واسطے ہے یہ دلبر شب برات۔ رضوان رب سے مانگو جو مانگنا ہے آج، رضوان رب سے مانگو جو مانگنا ہے آج، تجھ کو ہوئی ہے آج میسر شب برات، تجھ کو ہوئی ہے آج میسر شب برات۔ خوبصورت ترین رات ہے، فیصلوں کی رات، رزق کے تقسیم کے فیصلوں کی رات، بچوں کے ولادت کے فیصلوں کی رات، موت و حیات کے فیصلوں کی رات، دعا کی قبولیت کی رات۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، حضرت جبریل نے مجھ سے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جب شعبان کی 15ویں شب آتی ہے تو 300 رحمت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ اللہ اکبر، آسمانوں کے دروازے کھلتے ہیں، رحمت کے دروازے کھلتے ہیں، اور بڑی مشہور روایت ہے اللہ اکبر کہ بنو کلب کی بکریوں کے بالوں کے تعداد کے برابر اللہ لوگوں کی مغفرت فرماتا ہے۔ کتنے بندے بخشے جاتے ہیں، اللہ اکبر۔ غروب آفتاب سے لے کر کے صبح صادق تک اللہ کی رحمتوں کی چھما چھم برسات ہوتی ہے، اور اللہ کی طرف سے اعلان ہوتا ہے، اے کوئی بندہ مغفرت کا طالب تاکہ اس کی مغفرت کی جائے، ہے کوئی بندہ روزی کا طالب تاکہ اس کو روزی عطا کی جائے، ہے کوئی بندہ دل کی مراد مانگنے والا تاکہ اس کی مراد پوری کی جائے۔ اندازہ فرمائے، قدرت کی طرف سے خود اعلان ہو رہا ہے، اللہ اکبر۔ یہ کسی دنیا دار کا اعلان نہیں ہے کہ اعلان کرنے کے بعد مکر جائے، یہ کسی سیاسی انسان کا اعلان نہیں ہے کہ اعلان کے بعد بھی عطا نہ کرے، واللہ یہ میرے رب کا اعلان ہے جس کے بارے میں فرما دے کہ اللہ سچا ہے۔ ایک مقام پر فرماؤ، روزی چاہیے روزی مانگو، رزق چاہیے رزق مانگو، عزت چاہیے عزت مانگو۔ ارشاد ہوتا ہے، آج جو مانگو گے تمہاری جھولیاں بھری جائے گی۔ اللہ اکبر، کتنی خوبصورت رات آنے والی ہے، بخشش کی رات، عطا کی رات۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، اس ماحول کے اندر ہمیں تو زیادہ گڑ گڑانے کی ضرورت ہے، زیادہ طلب کرنے کی ضرورت ہے۔ آج کل لوگ پوچھتے ہیں ایسے حالات میں مسلمانوں کو کیا کرنا چاہیے، جبکہ دنیا کے اندر ہاہاکار مچا ہو، دنیا کے اندر طوفان بدتمیزی بپا ہو، دنیا کے اندر جرائم اللہ اکبر گھر گھر عام ہو، کہیں پر دھواں پر لاشیں بکھر رہی ہو، کہیں پر اللہ اکبر تباہی مچی ہوئی ہو، کہیں پر انسانی خون سے ہولی کھیلی جا رہی ہو، کہیں پر بچوں کی جو ہے وہ آواز چیخ اور پکار سنی جا رہی ہو، کہیں پر گھر سے بے گھر کیا جا رہا ہو، کہیں پر چھت سے بے چھت کیا جا رہا ہو، کہیں پر دوپٹے چھینے جا رہے ہو، کہیں پر آبرو لوٹی جا رہی ہو، کہیں پر انسانی خون جو ہے پانی سے بھی زیادہ سستا ہو گیا ہو، کہیں پر جانوروں کی تو اہمیت۔ اگر کوئی ہمیں کچھ نہ بھی کرے تو قرآن کہہ رہا ہے کہ جب تم جرم کرو گے تو کوئی کچھ نہ بھی کرے، ہم تمہیں ماریں گے، ہم تمہیں ماریں گے۔ مجھے بتاؤ، قوم لوط کو مارنے کے لیے کون سا بادشاہ تھا، کون سی سیاسی جماعت تھی،
اور جان پہ ظلم اس کو کہتے ہیں کہ انسان گناہ کرے، اس لیے کہ انسان جو بھی ظلم کرے گا اس سے دنیا کی مصیبت آئے گی، لیکن جب انسان گناہ کرے گا تو اس سے جہنم کا دردناک عذاب ہوگا۔ اور جہنم کا دردناک عذاب کیا ہے؟ تو یاد رکھنا، اس کے سر پر اپنی جرائم کا بوجھ ڈال کر ہم سبکدوش نہیں ہو سکتے، ہمیں کلین چٹ نہیں مل سکتی۔ اندازہ کریں، قرآن کہانی قصے کی کتاب تو نہیں، لیکن قرآن نے جو قصص بیان کیا ہے اس لیے بیان کیا تاکہ عبرت ہو، ہمیں عبرت ہو، ہمیں پتہ چلے۔ اندازہ کریں، قوم لوط نے جب جرم کیا تو اللہ پاک نے آسمان سے ڈائریکٹ پتھر برسائے، اور پتھر برسے کے شان سے، اللہ اکبر، توجہ تو کرے، غور تو کرے کہ شان سے پتھر برسے، پتھر سر پہ گرتے تھے، چھوٹے چھوٹے پتھر تھے، بہت بڑے پتھر نہیں تھے، چھوٹے پتھر سر پہ گرتے تھے، اور وہ انسان کے وجود کو چیرتے ہوئے نیچے سے باہر ہو جاتے تھے۔ اندازہ فرمائے، اندازہ کرے، کیا آج میری قوم میں قوم لوط کا گناہ موجود نہیں ہے؟ اللہ اکبر، کچھ لوگوں کو ہواؤں سے میرے اللہ نے برباد کر دیا، آندھی سے میرے اللہ نے برباد کر دیا، کچھ لوگوں کو طوفان نوح سے میرے اللہ نے برباد کر دیا، کچھ لوگوں کو پانی میں ڈبا کر میرے اللہ نے برباد کر دیا۔ پتہ چلا جہاں گناہ ہوگا وہاں فنا ہوگا، وہاں آبادیاں ویرانے میں تبدیل ہوگی۔ پھر اس کا علاج کیا ہے؟ اس کا حل کیا ہے؟ میں سمجھتا ہوں انسان جتنے گناہ کر رہا ہے، شاید ہم لوگوں سے زیادہ آپ کو پتا ہے ہم کیا گناہ گنوا سکتے ہیں۔ آپ کو جو گناہ کے بارے میں علم ہے، اللہ اکبر، قوم لوط کا عمل اس قوم کے اندر موجود، قوم عاد کا گناہ اس قوم کے اندر موجود، قوم سمود کا گناہ اس قوم کے اندر موجود، اللہ اکبر، قوم شعیب کا گناہ اس قوم کے اندر موجود، قوم نوح کا گناہ اس قوم کے اندر موجود۔ وہ کون سا گناہ ہے جو ہم نہیں کر رہے ہیں؟ یاد رکھنا، انہوں نے تو دو چار گناہ کیے، اور اس کے بعد ان پہ پتھر برس گئے، ان پہ ہوائیں آ گئی، ان پہ سیلاب آ گیا، ان پہ آندھیاں آ گئی، اللہ اکبر، ان پہ زلزلے آ گئے، ان پہ چنگار آ گئی، اللہ اکبر، کبھی کبھی ان پہ جوؤں کا عذاب آیا، ان پر خون کا عذاب آیا، ان پر دیمک کا عذاب آیا، ان پر مینڈک کا عذاب آیا، طرح ان پہ الگ الگ قسم کے عذابات آتے رہے۔ لیکن مسلمانوں، آج اجتماعی طور پر ہم پر اس لیے عذاب نہیں آتا، اس لیے کہ ہمارے درمیان آمنہ کے لال مصطفیٰ جان رحمت اللہ کے محبوب موجود ہے، اور میرے امام نے اس کو بڑے خوبصورت انداز میں 2 مصروں میں بیان فرمایا۔ ارشاد فرماتے ہیں، انت فیہم نے عدو کو بھی لیا دامن میں، انت فیہم نے عدو کو بھی لیا دامن میں، ایش جاوید مبارک تجھے شیدائے دوست، ارے ان کی موجودگی تو دشمنوں کو بھی عذاب سے بچائے ہوئے ہیں۔ اگر تو رسول اللہ کا وفادار ہو جائے، جب دشمنوں کو ان کی موجودگی بچا سکتی ہے تو حضور کا وفادار ہوگا، اس دنیا میں بھی عذاب سے بچے گا، آخرت میں بھی عذاب سے بچے گا۔ یہ خوبصورت ترین رات ہے، فیصلوں کی رات، رزق کے تقسیم کے فیصلوں کی رات، بچوں کے ولادت کے فیصلوں کی رات، موت و حیات کے فیصلوں کی رات، دعا کی قبولیت کی رات۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، حضرت جبریل نے مجھ سے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جب شعبان کی 15ویں شب آتی ہے تو 300 رحمت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ اللہ اکبر، آسمانوں کے دروازے کھلتے ہیں، رحمت کے دروازے کھلتے ہیں، اور بڑی مشہور روایت ہے، اللہ اکبر، کہ بنو کلب کی بکریوں کے بالوں کے تعداد کے برابر اللہ لوگوں کی مغفرت فرماتا ہے۔ کتنے بندے بخشے جاتے ہیں، اللہ اکبر، غروب آفتاب سے لے کر کے صبح صادق تک اللہ کی رحمتوں کی چھما چھم برسات ہوتی ہے، اور اللہ کی طرف سے اعلان ہوتا ہے، اے کوئی بندہ مغفرت کا طالب،
تاکہ اس کی مغفرت کی جائے، ہے کوئی بندہ روزی کا طالب تاکہ اس کو روزی عطا کی جائے، ہے کوئی بندہ دل کی مراد مانگنے والا تاکہ اس کی مراد پوری کی جائے۔ اندازہ فرمائے قدرت کی طرف سے خود اعلان ہو رہا ہے، اللہ اکبر، یہ کسی دنیا دار کا اعلان نہیں ہے کہ اعلان کرنے کے بعد مکر جائے، یہ کسی سیاسی انسان کا اعلان نہیں ہے کہ اعلان کے بعد بھی عطا نہ کرے، واللہ یہ میرے رب کا اعلان ہے جس کے بارے میں فرما دے کہ اللہ سچا ہے۔ ایک مقام پر فرماؤ روزی چاہیے روزی مانگو، رزق چاہیے رزق مانگو، عزت چاہیے عزت مانگو۔ ارشاد ہوتا ہے آج جو مانگو گے تمہاری جھولیاں بھری جائے گی۔ اللہ اکبر، کتنی خوبصورت رات آنے والی ہے، بخشش کی رات، عطا کی رات۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، اس ماحول کے اندر ہمیں تو زیادہ گڑ گڑانے کی ضرورت ہے، زیادہ طلب کرنے کی ضرورت ہے۔ آج کل لوگ پوچھتے ہیں ایسے حالات میں مسلمانوں کو کیا کرنا چاہیے جبکہ دنیا کے اندر ہاہاکار مچا ہو، دنیا کے اندر طوفان بدتمیزی بپا ہو، دنیا کے اندر جرائم اللہ اکبر گھر گھر عام ہو، کہیں پر دھواں پر لاشیں بکھر رہی ہو، کہیں پر اللہ اکبر تباہی مچی ہوئی ہو، کہیں پر انسانی خون سے ہولی کھیلی جا رہی ہو، کہیں پر بچوں کی جو ہے وہ آواز چیخ اور پکار سنی جا رہی ہو، کہیں پر گھر سے بے گھر کیا جا رہا ہو، کہیں پر چھت سے بے چھت کیا جا رہا ہو، کہیں پر دوپٹے چھینے جا رہے ہو، کہیں پر آبرو لوٹی جا رہی ہو، کہیں پر انسانی خون جو ہے پانی سے بھی زیادہ سستا ہو گیا ہو، کہیں پر جانوروں کی تو اہمیت۔ اگر کوئی ہمیں کچھ نہ بھی کرے تو قرآن کہہ رہا ہے کہ جب تم جرم کرو گے تو کوئی کچھ نہ بھی کرے ہم تمہیں ماریں گے، ہم تمہیں ماریں گے۔ مجھے بتاؤ قوم لوط کو مارنے کے لیے کون سا بادشاہ تھا، کون سی سیاسی جماعت تھی؟ اور جان پہ ظلم اس کو کہتے ہیں کہ انسان گناہ کرے، اس لیے کہ انسان جو بھی ظلم کرے گا اس سے دنیا کی مصیبت آئے گی، لیکن جب انسان گناہ کرے گا تو اس سے جہنم کا دردناک عذاب ہوگا۔ اور جہنم کا دردناک عذاب کیا ہے تو یاد رکھنا، اس کے سر پر اپنی جرائم کا بوجھ ڈال کر ہم سبکدوش نہیں ہو سکتے، ہمیں کلین چٹ نہیں مل سکتی۔ اندازہ کریں قرآن کہانی قصے کی کتاب تو نہیں، لیکن قرآن نے جو قصص بیان کیا ہے اس لیے بیان کیا تاکہ عبرت ہو، ہمیں عبرت ہو، ہمیں پتا چلے۔ اندازہ کریں قوم لوط نے جب جرم کیا تو اللہ پاک نے آسمان سے ڈائریکٹ پتھر برسائے، اور پتھر برسے کے شان سے اللہ اکبر، توجہ تو کریں، غور تو کریں، کس شان سے پتھر برسے۔ پتھر سر پہ گرتے تھے، چھوٹے چھوٹے پتھر تھے، بہت بڑے پتھر نہیں تھے، چھوٹے پتھر سر پہ گرتے تھے اور وہ انسان کے وجود کو چیرتے ہوئے نیچے سے باہر ہو جاتے تھے۔ اندازہ فرمائے، اندازہ کرے، کیا آج میری قوم میں قوم لوط کا گناہ موجود نہیں ہے؟ اللہ اکبر، کچھ لوگوں کو ہواؤں سے میرے اللہ نے برباد کر دیا، آندھی سے میرے اللہ نے برباد کر دیا، کچھ لوگوں کو طوفان نوح سے میرے اللہ نے برباد کر دیا، کچھ لوگوں کو پانی میں ڈبا کر میرے اللہ نے برباد کر دیا۔ پتا چلا جہاں گناہ ہوگا وہاں فنا ہوگا، وہاں آبادیاں ویرانے میں تبدیل ہوگی۔ پھر اس کا علاج کیا ہے، اس کا حل کیا ہے؟ میں سمجھتا ہوں انسان جتنے گناہ کر رہا ہے شاید ہم لوگوں سے زیادہ آپ کو پتا ہے ہم کیا گناہ گنوا سکتے ہیں، آپ کو جو گناہ کے بارے میں علم ہے۔ اللہ اکبر، قوم لوط کا عمل اس قوم کے اندر موجود، قوم عاد کا گناہ اس قوم کے اندر موجود، قوم سمود کا گناہ اس قوم کے اندر موجود، اللہ اکبر، قوم شعیب کا گناہ اس قوم کے اندر موجود، قوم نوح کا گناہ اس قوم کے اندر موجود۔ وہ کون سا گناہ ہے جو ہم نہیں کر رہے ہیں؟ یاد رکھنا انہوں نے تو دو چار گناہ کیے اور اس کے بعد ان پہ پتھر برس گئے، ان پہ ہوائیں آ گئی، ان پہ سیلاب آ گیا، ان پہ آندھیاں آ گئی، اللہ اکبر، ان پہ زلزلے آ گئے، ان پہ چنگاڑ آ گئی، اللہ اکبر، کبھی کبھی ان پہ جوؤں کا عذاب آیا، ان پر خون کا عذاب آیا، ان پر دیمک کا عذاب آیا، ان پر مینڈک کا عذاب آیا، طرح ان پہ الگ الگ قسم کے عذابات آتے رہے۔ لیکن مسلمانوں، آج اجتماعی طور پر ہم پر اس لیے عذاب نہیں آتا، اس لیے کہ ہمارے درمیان عام
آمنہ کے لال مصطفیٰ جان رحمت اللہ کے محبوب موجود ہیں، اور میرے امام نے اس کو بڑے خوبصورت انداز میں 2 مصرع میں بیان فرمایا۔ ارشاد فرماتے ہیں انت فیہم نے عدو کو بھی لیا دامن میں، انت فیہم نے عدو کو بھی لیا دامن میں۔ عیش جاوید مبارک تجھے شیدائی دوست، ارے ان کی موجودگی تو دشمنوں کو بھی عذاب سے بچائے ہوئے ہیں۔ اگر تو رسول اللہ کا وفادار ہو جائے، جب دشمنوں کو ان کی موجودگی بچا سکتی ہے تو حضور کا وفادار ہوگا، اس دنیا میں بھی عذاب سے بچے گا، آخرت میں بھی عذاب سے بچے گا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں سے جب کوئی وضو کرتا ہے اور اچھی طرح وضو کرتا ہے، پھر مسجد آتا ہے اور اس کے گھر سے نکلنے کا سبب صرف نماز ہی ہوتی ہے، تو اس کے ہر قدم کے بدلے اللہ تعالیٰ اس کا ایک درجہ بلند فرماتا ہے اور ایک گناہ مٹاتا ہے، یہاں تک کہ وہ مسجد میں داخل ہو جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص پابندی سے استغفار کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہر تنگی سے نکلنے کا راستہ بنا دیتا ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں، دعا آسمان اور زمین کے درمیان رکی رہتی ہے، وہ ذرا سی بھی اوپر نہیں جاتی، جب تک کہ تم اپنے پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام نہیں بھیج لیتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قسم ہے اس ذات کی جس نے مجھ کو سچا دین دے کر بھیجا ہے، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس شخص کو عذاب نہ دے گا جس نے یتیم پر رحم کیا اور اس سے نرمی کے ساتھ بات کی اور اس کی یتیمی اور بے چارگی پر ترس کھایا۔ جو شخص روزانہ ہر فرض نماز کے بعد 70 بار یا رحمانو پڑھے گا، اس کے دل سے ہر قسم کی سختی اور غفلت انشاءاللہ دور ہو جائے گی۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص ماہ ذی الحجہ کا چاند دیکھ لے اور اس کا قربانی کرنے کا ارادہ ہو تو اسے چاہیے کہ اپنے بال اور ناخن میں سے کچھ بھی نہ کاٹے، جب قربانی کر لے تب کاٹے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، 3 چیزیں اگر دی جائے تو منع نہ کرو، نمبر 1 تکیہ، نمبر 2 خوشبو، نمبر 3 دودھ۔ نماز تہجد کے وقت اللہ پاک انسان کے بہت قریب ہوتا ہے، اتنا قریب کہ انسان تہجد کے سجدے میں اپنی ہر دعا قبول کروا سکتا ہے جس کے لیے اس نے اتنا صبر کیا، اور وہ تمہیں تمہاری سوچ سے کئی زیادہ دے گا، کیونکہ صبر کرنے والا شخص اللہ پاک کو بہت پسند ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے پوچھا کہ عورت پر تمام لوگوں میں سے کس کا حق زیادہ ہے؟ تو رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، عورت پر سب سے زیادہ حق اس کے شوہر کا ہے۔ پھر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے پوچھا کہ مرد پر سب سے زیادہ حق کس کا ہے؟ تو رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، مرد پر سب سے زیادہ حق اس کی ماں کا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، چھوٹا بڑے کو سلام کرے، گزرنے والا بیٹھنے والے کو سلام کرے، اور چھوٹی جماعت بڑی جماعت کو پہلے سلام کرے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں،
ایک شخص نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا، اسلام کی کون سی حالت افضل ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ کہ اللہ کی مخلوق کو کھانا کھلاؤ اور سلام کرو، اسے بھی جسے تم پہچانتے ہو اور اسے بھی جسے نہیں پہچانتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سخی کا کھانا دوا اور بخیل کا کھانا بیماری ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جب انسان سجدہ کی آیت پڑھ کر سجدہ کرتا ہے تو شیطان روتے ہوئے بھاگتا ہے اور کہتا ہے کہ ہائے افسوس، اسے سجدوں کا حکم دیا گیا، اس نے سجدہ کر کے جنت پالی اور مجھے سجدے کا حکم دیا گیا تھا، مگر میں نے نافرمانی کی اور میرے لیے جہنم بنائی گئی۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ شیطان آپ سے دور ہو جائے اور شیطان آپ سے ناراض رہے تو آپ اپنے رب کی وفاداری کرتے ہوئے نماز ادا کیجئے، تو یقیناً اللہ تعالیٰ آپ سے خوش ہو جائے گا اور شیطان بیٹھ کر روئے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 7 گناہوں سے جو تباہ کر دینے والے ہیں بچتے رہو۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ کون سے گناہ ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نمبر 1 اللہ پاک کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا، نمبر 2 جادو کرنا، نمبر 3 کسی کی ناحق جان لے لینا کہ جسے اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا ہے، نمبر 4 سود کھانا، نمبر 5 یتیم کا مال کھانا، نمبر 6 لڑائی میں سے بھاگ جانا، نمبر 7 پاک دامن بھولی بھالی ایمان والی عورتوں پر تہمت لگانا۔ 7 تباہ کر دینے والے گناہوں میں سے ایک سود ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 7 گناہوں سے جو تباہ کر دینے والے ہیں بچتے رہو۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ کون سے گناہ ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نمبر 1 اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا، نمبر 2 جادو کرنا، نمبر 3 کسی کی ناحق جان لے لینا کہ جسے اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا ہے، نمبر 4 سود کھانا، نمبر 5 یتیم کا مال کھانا، نمبر 6 لڑائی میں سے بھاگ جانا، نمبر 7 پاک دامن بھولی بھالی ایمان والی عورتوں پر تہمت لگانا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کے پاس گنجائش ہو اور وہ قربانی نہ کرے تو وہ ہماری عیدگاہ کے قریب نہ آئے۔ ایک مرتبہ صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان قربانیوں کی حقیقت کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ تمہارے والد حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ انہوں نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو ہمیں اس میں کیا ملے گا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جانور کے ہر بال کے بدلے ایک نیکی ملے گی اور خون کے ہر قطرے کے بدلے ایک نیکی ہے، یہ نیکیاں میزان میں رکھی جائے گی۔ پس تمہارے لیے خوشخبری ہے کہ تم سب خوش دلی سے قربانی کیا کرو۔ قرآن کہتا ہے، مجھے یاد کرو گے تو حافظ بن جاؤ گے، مجھے پڑھو گے تو قاری بن جاؤ گے، میرا ترجمہ کرو گے تو مفسر بن جاؤ گے، میری تقریر کرو گے تو مبلغ بن جاؤ گے، میرے مطابق فیصلے کرو گے تو قاضی بن جاؤ گے، مجھ پر عمل کرو گے تو ولی بن جاؤ گے، مجھ سے پیار کرو گے تو قبر میں آپ کا سہارا بنوں گا۔ یا اللہ ہم سب کو قرآن شریف پڑھنے کی توفیق عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔
قیامت سے پہلے کی 10 بڑی نشانیاں۔ نمبر 1، زلزلے کثرت سے ہوں گے۔ نمبر 2، مرد کم اور عورتیں زیادہ ہو جائے گی۔ نمبر 3، زنا اعلانیہ ہو جائے گا۔ نمبر 4، علم اٹھا لیا جائے گا۔ نمبر 5، مال بہت زیادہ ہو جائے گا۔ نمبر 6، شراب نوشی کثرت سے ہونے لگے گی۔ نمبر 7، فتنہ فساد ظاہر ہوگا۔ نمبر 8، قتل کی کثرت ہو جائے گی۔ نمبر 9، وقت میں برکت نہ ہوگی۔ نمبر 10، عورتیں بے پردہ ہو جائے گی۔ قیامت سے پہلے کی 10 بڑی نشانیاں۔ نمبر 1، زلزلے کثرت سے ہوں گے۔ نمبر 2، مرد کم اور عورتیں زیادہ ہو جائے گی۔ نمبر 3، زنا اعلانیہ ہو جائے گا۔ نمبر 4، علم اٹھا لیا جائے گا۔ نمبر 5، مال بہت زیادہ ہو جائے گا۔ نمبر 6، شراب نوشی کثرت سے ہونے لگے گی۔ نمبر 7، فتنہ فساد ظاہر ہوگا۔ نمبر 8، قتل کی کثرت ہو جائے گی۔ نمبر 9، وقت میں برکت نہ ہوگی۔ نمبر 10، عورتیں بے پردہ ہو جائے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قبروں کی زیارت کیا کرو کہ تمہیں آخرت یاد رہے گی، اور مردوں کو غسل دیا کرو کیونکہ بے جان جسم کو چھونے سے نصیحت حاصل ہوتی ہے، اور نماز جنازہ ادا کیا کرو کہ شاید یہ عمل تمہیں غم زدہ کر دے، اور غمگین لوگ اللہ پاک کی رحمت کے سائے میں ہر بھلائی لوٹ لیتے ہیں۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو شخص کسی کو نیکی کا راستہ بتائے گا تو اسے بھی اتنا ہی ثواب ملے گا جتنا اس نیکی پر عمل کرنے والے کو۔ پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مومن کے دل میں خوشی داخل کرنا سب سے افضل عمل ہے۔ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، بے شک میرا ہاتھ میرے مرید پر ایسا ہے جیسے زمین پر آسمان ہے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص ماہ ذی الحجہ کا چاند دیکھ لے اور اس کا قربانی کرنے کا ارادہ ہو تو اسے چاہیے کہ اپنے بال اور ناخن میں سے کچھ بھی نہ کاٹے، جب قربانی کر لے تب کاٹے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر میری ماں زندہ ہوتی میں اللہ کے حضور کھڑا ہوتا اور میری ماں آواز دیتی، میں نماز چھوڑ کر ماں کے پاس چلا جاتا اور دنیا والوں کو بتاتا کہ ماں کی عظمت کیا ہے، ماں کا مرتبہ کیا ہے، ماں کی شان کیا ہے۔ دوستو، کبھی اپنے ماں باپ کو دیکھ کر مسکرا لیا کرو، ہر کسی کے نصیب میں یہ حج نہیں ہوتا۔ اللہ پاک ہر کسی کے ماں باپ کو لمبی عمر عطا فرمائے۔ پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا الہ الا اللہ کی گواہی دینا جنت کی چابی ہے۔ انسان دنیا میں 3 چیزوں کے لیے محنت کرتا ہے، میرا نام اچھا ہو، میرا لباس اچھا ہو، میرا مکان خوبصورت ہو۔ لیکن انسان کے مرتے ہی اللہ تعالیٰ ان کی یہی 3 چیزیں پہلے بدلتا ہے، نام مرحوم، لباس کفن، مکان قبر۔ اے غافل انسان، قبر کی تیاری کر، چھوڑ کے زندگی کا یہ میلہ، تو جائے گا یہاں سے اکیلا۔ خوبصورت حسین یہ بدن ہے، اس کو بے جان سونا پڑے گا۔ کیا خوب لے کے آئی ہے منظر شب برات، کیا خوب لے کے آئی ہے منظر شب برات، ہر دل کو کر رہی ہے معطر شب برات، ہر دل کو کر رہی ہے معطر شب برات۔ اللہ کے کرم سے شہدی کے فیض سے، اللہ کے کرم سے شہدی کے فیض سے، رحمت کا لے کے آئی سمندر شب برات، رحمت کا لے کے آئی سمندر شب برات۔ رحمت کی رات ہے یہ تو برکت کی رات ہے،
رحمت کی رات ہے یہ تو برکت کی رات ہے، اس واسطے ہے راتوں میں بہتر شب برات، اس واسطے ہے راتوں میں بہتر شب برات۔ توبہ قبول ہوتی ہے اس رات میں بالیقین، توبہ قبول ہوتی ہے اس رات میں بالیقین، عصیہ کے واسطے ہے دلبر شب برات، عصیہ کے واسطے ہے یہ دلبر شب برات۔ رضوان رب سے مانگو جو مانگنا ہے آج، رضوان رب سے مانگو جو مانگنا ہے آج، تجھ کو ہوئی ہے آج میسر شب برات، تجھ کو ہوئی ہے آج میسر شب برات۔